لاہور قلندرز HBL PSL 10 کا چیمپئن بن گیا ہے۔ یوسف انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسف، کس طرح سے لگا میچ جس طرح سے لاہور قلندرز نے فائنل میں شاندار کارکردگی دکھائی اور تیسری بار یہ ٹائٹل اپنے نام کیا؟ جی بالکل، بہت ہی ایکسائٹنگ میچ تھا اور اس طرح کے جو میچز ہوتے ہیں یقینی طور پر T20 کرکٹ کی شان کہی جاتی ہیں، اور یہاں پر یہ ہم نے دیکھا کہ ہاؤس فل تھا آج، اور 34,000 سے زیادہ لوگ یہاں پر اس فائنل کو دیکھنے کے لیے موجود تھے، اور جس طرح دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل پیش کر کے شائقین کو محظوظ کیا، یقینی طور پر ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ تیسرا فائنل تھا جس میں آخری اوور میں یہ فیصلہ ہوا کہ کون سی ٹیم ونر ہوگی، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پہلی اننگز میں جو کوئٹہ گلیڈیٹر نے کھیلی اس میں حسن نواز نے شاندار پرفارمنس دی، اس کے بعد محمد نعیم اور کوشل پریرا کے ساتھ سکندر رضا کی جو اننگز تھی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آج لاہور قلندرز کی ٹیم کو تیسری بار یہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور قلندرز کے جو یہاں پر 34,000 سے زیادہ فینز ہیں، جن میں زیادہ اکثریت لاہور قلندرز کے فینز کی تھی، وہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر آج ان کے لیے بڑا دن تھا، ایک بڑے عرصے کے بعد یہاں پر ایک اتنا بڑا اچھا فائنل ہوا، اور لاہوریوں نے بھرپور اس کو انجوائے کیا۔ یقینی طور پر اس مبارکباد کے مستحق لاہور قلندرز کی انتظامیہ، جنہوں نے بڑا اچھا کمبینیشن بنایا، اور کوئٹہ گلیڈیٹر کو بھی یقینی طور پر داد دینا پڑے گی کہ انہوں نے بھی بہت اپنا شاندار پلاننگ کی، بس کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں اس فیلڈنگ کی وجہ سے آج ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یقینی طور پر یہ چاہیں گے کہ آئندہ جو آنے والے ایونٹس اس میں یہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس قسم کے پریشر میچ میں اس کا فیصلہ کرتی ہیں کہ کھیل اچھا یوسف، ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت ہاری اسٹاف گفتگو کرتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ PSL HBL PSL کا یہ فائنل میچ جو کہ لاہور قلندرز نے اپنے نام کیا ہے، یوسف انجم ہمارے ساتھ ہیں۔ یوسف، کہیے گا سکندر رضا کی پرفارمنس پر کیا کہیں گے؟ جیسے کہ وہ ٹریول کر کے آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ سارا جو اس کی جیت کے پیچھے ایک اہم کردار سکندر رضا کے بھی رہا۔ سکندر رضا آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے یہاں سے چلے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ٹیسٹ میچز میں جو زمبابوے نے انگلینڈ کے خلاف کھیلا برمنگھم میں، وہاں پر انہوں نے وہاں پر اپنی ٹیم کی نمائندگی کی۔ یہ ٹیسٹ میچ تھا جو 2 دن میں ختم ہوا، اس کے فوری بعد لاہور قلندرز کی انتظامیہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، تو جس پر سکندر رضا نے وہاں سے اپنی فلائٹ لی، اور آج میچ شروع ہونے سے جب یہ یہاں پر ٹاس ہو رہا تھا تو اس وقت وہ یہاں پر براہ راستہ اپنا لاہور ایئرپورٹ سے یہاں پر پہنچے سیدھا اسٹیڈیم میں، اور انہوں نے آج میچ میں اپنا حصہ لیا۔ اس طرح ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو جذبہ جوش میں پہلے دن سے تھا آج بھی بالکل وہی اسی جوش جذبے کے ساتھ وہ یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آئے، اور آخری جب اوورز کا کھیل جاری تھا اس میں ان کی جو رنز تھی وہ بھی یقینی طور پر لاہور قلندرز کی جیت میں اہم کردار ہے۔ اور جیتنے کے بعد جو سکندر رضا کی ایکسائٹمنٹ تھی، ایسی بہت کم اوورسیز پلیئر میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کسی بھی لیگ میں ایسا جائیں اور پرفارم کریں اور جیتنے پر اس طرح کا اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ یقینی طور پر اوورآل اگر دیکھا جائے تو پوری لاہور قلندرز کی جو اس سے پہلے بھی لیگ میچز ہوئے تو اس میں بھی سکندر رضا نے اپنی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ اور فیلڈنگ میں بھی لاہور قلندرز کی جیت میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ آج بھی وہی کچھ دیکھنے کو ملا۔ سکندر رضا نو ڈاؤٹ سب کے لیے ایک مثال ہے، جس طرح وہ زمبابوے سے ان کا تعلق ہے، لیکن جس طرح انہوں نے لاہور قلندرز سے محبت کی ہے، لاہور کے شہریوں سے محبت کی ہے، پاکستان کرکٹ سے محبت کی ہے، یقینی طور پر وہ سراہے جانے کے قابل ہے، کیونکہ جب یہاں پر حالات اچھے بھی نہیں تھے تو اس وقت بھی سکندر رضا وہ واحد اوورسیز پلیئر تھے جنہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں کھیلنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات کا مظاہرہ انہوں نے ہر سطح پر دیا، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگر پروفیشنل کھلاڑی ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کے حالات میں کھیلنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ سکندر رضا آج بھی یہاں پر پورے کراؤڈ کے سامنے بہترین انداز میں کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کسی بھی موقع پر کوئی اپنا پریشر نہیں لیا، بلکہ اپنی جو اسکل تھی اس کو بروقار لاتے ہوئے آخری اوور میں لاہور قلندرز کی ٹیم کو یہ کامیابی دلائی ہے۔ لاہور قلندرز کی ٹیم اس سے پہلے 2 دفعہ یہ ٹرافی اپنے نام کر چکی ہے، تیسری دفعہ اس نے یہ ٹائٹل جیت کر ایک تاریخ رقم کی ہے، اور یہ اب تک جتنے بھی فائنل ہوئے ہیں لاہور پاکستان سپر لیگ اس میں سے 202 رنز کا چیز ہونا یہ سب سے بڑا ٹارگٹ تھا جس کو لاہور قلندرز کی ٹیم نے جیت کر یہ ٹرافی اپنے نام کی ہے۔ اس میں یقینی طور پر کریڈٹ جائے گا کوشل پریرا کو، جنہوں نے شاندار 67 رنز کیے، سکندر رضا نے 22 رنز بنا کر دلائی۔ ان کے علاوہ محمد نعیم کا ذکر کرنا ضروری ہوگا، جنہوں نے 46 شاندار رنز بنا کر ایک اچھی بنیاد رکھی جیت کے لیے۔ عبداللہ شفیق نے 41 رنز کا اپنا حصہ
शहजादा राजापक्ष के 14 रन बनाकर और फखर जमान जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वो आज लंबी नहीं खेल पाए, सिर्फ 11 रन बना सके। लेकिन जिस तरह लाहौर कलंदर ने विकेट गिरने के बावजूद अपने जो रन की रफ्तार थी उसको मेंटेन रखा, यकीनी तौर पर उससे उनकी जीत का जो सफ़र था वो काफ़ी हद तक तय हुआ। और आज यहाँ पर थोड़ा सा मायूसी हुई अपना फ़हीम अशरफ की बॉलिंग और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के हवाले से। दोनों कोयटा ग्लैडिएटर के कामयाब तरीन बॉलर रहे। उन्होंने माजी में जो मैचेस खेले गए उसमें शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आज वो अपनी उस पीक पर नज़र नहीं आए जिस तरह की उनसे तवक्कुआत की जा रही थी और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ने उससे तवक्कुआत वाबस्ता की थी। आज मोहम्मद आमिर आखिरी ओवर में जब वो अपना चौथा ओवर करवाने आए, जिस वक्त उनको 33 से ज़्यादा रन चाहिए थे 2 ओवर में, तो उन्होंने 19 रन दे डाले थे उस ओवर में, जिससे यकीनी तौर पर कमर टूटी कोयटा ग्लैडिएटर की। और एक लाहौर कलंदर की टीम को हौसला मिला कि वो आखिरी ओवर में जो 13 रन चाहिए थे उन्होंने कामयाबी हासिल की उसको टारगेट को चेज करके। जी ठीक है यूसुफ, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे, यकीनन एक बड़ा टोटल था फाइनल का, 202 रन का हदफ दिया लेकिन उसको डिफेंड करने में नाकाम रहे, तो क्या खामियां थी, कोयटा क्यों चौक कर गया फाइनल में? देखें, इसमें ज़्यादातर इस तरह के जो मैचेस होते हैं, प्रेशर मैच होते हैं, फाइनल खास तौर पर उसमें आपके जो फील्डिंग होती है उसका किरदार बहुत नुमायाँ होता है। इससे पहले आपको याद होगा कि जितने PSL के 10 के मैचेस उसमें 128 से ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PSL के दौरान फील्डिंग का म्यार था वो कितना गैर म्यारी रहा। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला कि कोयटा की टीम ने भी बाद अहम मौके पर अपने वो रन आउट मिस किए, स्टंप मिस किया, एक उनके जो विकेट कीपर की जानिब से कैच भी छोड़ा उस्मान तारिक ने। और यही वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ता है। जब आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, फिर आप बॉलर्स का साथ नहीं देंगे तो आपका जो मोराल होता है बॉलर्स का वो डाउन होता है, उससे जो मजमूई जो परफॉर्मेंस है उस पर भी मुतासर होती है। अगर वो मोहम्मद नईम का कैच उस्मान तारिक उस वक्त ले लेते जब वो फखर जमान आउट हुए थे, तो उसके कुछ ही देर बाद उनको ये चांस मिला था, लेकिन वो उस्मान तारिक ये आसान कैच ड्रॉप कर बैठे। उसके बाद जो विकेट कीपर थे उनकी जानिब से भी कोशिश की गई स्टंप करने की, लेकिन वो स्टंप करने में नाकाम रहे। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से किसी भी टीम को कमबैक करने का मौका मिलता है। T20 क्रिकेट में रन की चाहे स्कोर बोर्ड पर जितने भी हो, लेकिन अगर जब तक आपके हाथ में विकेटें होंगी तो आप रन के तौर पर भी जरूर कर सकते हैं। और ऐसा आज साबित किया लाहौर कलंदर की टीम ने भी, क्योंकि 202 रन का पहाड़ जैसा टारगेट यहाँ इस विकेट पर और इतने 34,000 से ज़्यादा लोगों के सामने उसको चेज करना यकीनी तौर पर एक बहुत ही सख्त इम्तिहान था लाहौर कलंदर की टीम का। लेकिन लाहौर कलंदर की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। एक मौके पर लग रहा था कि शायद अब ये मैच उनके हाथ से निकल चुका है आखिरी ओवर में, लेकिन आखिरी 3 ओवर में फिर एक बार उन्होंने अपनी बेहतर कीमत अमली की वजह से अपने ये गेम में वापस आए। और ख़ास तौर पर कौशल परेरा ने जो आखिरी ओवर में 3 ओवर में 3 छक्के लगाकर अपनी जीत को थोड़ा मुस्तहकम किया। और आखिरी ओवर में सिकंदर रजा ने शानदार अपनी स्किल का मुजाहरा करके ये जीत लाहौर कलंदर के नाम की है, जिस पर यहाँ पर यूसुफ आप हमारे साथ ही रहिए। सलीम खालिक रोजनामा एक्सप्रेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम, क्या कहेंगे